دونوں کا ذکر آپ کو ایک ہی آیت میں ملے گا. لکھ لیجیے. ذوالقرنین کا ذکر اور یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف سورت نمبر 18 کی آیت نمبر 94 میں ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. سورہ کہف سورت نمبر 18 آیت نمبر 93 اور 94 میں ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. آیت دیکھیے. آیت نمبر 93 اور 94. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے سلسلے کے درمیان پہنچا، وجد من دونہما قولا، تو وہاں ایک ایسی قوم پائی لا یکادون یفقہون قولا، جو اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتی تھی. قالو، ان لوگوں نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، اگر آپ منظور کریں تو ہمارے لیے اور ان کے درمیان، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. اب ترجمہ ذرا غور سے. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم کوئی اخراجات، اخراجات خرچہ، تو فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی اخراجات ادا کر دیں، علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، اس بات پر کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں. اب آپ نے پوری بات کو سمجھا. اب لکھیے. سورہ کہف کی آیت نمبر 93 اور 94 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ذوالقرنین دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان پہنچا، تو وہاں ایسی قوم پائی جو اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتی تھی، جو اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتی تھی. انہوں نے درخواست کی، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے علاقے میں فساد کرتے ہیں، یاجوج اور ماجوج ہمارے علاقے میں فساد کرتے ہیں، اگر آپ منظور فرمائیں تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں. ہم آپ کو اس کے اخراجات ادا کر دیں گے، ہم آپ کو اس کے اخراجات ادا کر دیں گے. پھر آگے لکھیے اگلی سطر سے. پھر سورہ انبیاء سورت نمبر 21 کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بار پھر یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا ہے جب قیامت کی علامات کے طور پر بیان کیا گیا، جب قیامت کی علامات کے طور پر بیان کیا گیا. سورہ انبیاء آیت نمبر 96 دیکھ کر لکھیے. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون.
اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی سمجھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے 30 کا عدد بنا کر، ہاتھ سے 30 کا عدد بنا کر اشارہ کیا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے گنتی بیان کرنے کے فن کو، ہاتھوں کی انگلیوں سے گنتی بیان کرنے کے فن کو عقد انامل کہتے ہیں۔ عقد انامل کہتے ہیں۔ اس کے پورے طریقے کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے عقد انامل۔ اس کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے عقد انامل۔ چنانچہ 30 کا عدد اس طرح بنایا جاتا ہے کہ چنانچہ 30 کا عدد اس طرح بنایا جاتا ہے کہ باقی انگلیوں کو کھلا رکھیں، سبابہ کو ابہام کی جڑ میں لگا دیں، باقی انگلیوں کو کھلا رکھیں، سبابہ کو ابہام کی جڑ میں لگا دیں۔ سبابہ شہادت والی انگلی اور ابہام انگوٹھا، شہادت والی انگلی کو ابہام کی جڑ میں لگا دیں تو یہ 30 کا عدد بنتا ہے، تو یہ 30 کا عدد بنتا ہے۔ یعنی اتنا سوراخ ہو گیا ہے یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں۔ آپ کو سمجھ میں آیا مولانا؟ باقی انگلیاں کھلی رکھیں اور سبابہ کو کس کے اندر لگا دیں؟ ابہام کی جڑ میں، تو یہ کیا عدد بن گیا؟ 30۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے لکھیے۔ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی اس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مشہور دیوار چین ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مشہور دیوار چین ہے، جبکہ وہ مفسرین جن کا جغرافیے میں بھی مہارت ہے، جن کی جغرافیے میں مہارت ہے، ان کے نزدیک یہ خیال غلط ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ اب اگلی سطر سے لکھیے۔ یہ مولانا آپ نے سمجھا کہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں دیوار چین کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور درست نقشہ جو ہے وہ اب آپ دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے گا دربند، یہ بحیرہ قزوین، یہ باکو،
اور یہ دریائے دجلہ کا کنارہ، ادھر خارزم، دریائے جیحون، ماورا النہر، بخارا۔ دریائے جیحون پتہ نہیں کیوں مشہور ہے، اس لیے کہ سارا سال ترمذی پڑھا کے نا، ہاں، کہ امام ترمذی رحمہ اللہ دریائے جیحون کے کنارے ترمز شہر کے بوغ قصبے میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کو ترمذی اور بوغی کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہاں پیدا ہوئے تھے جی؟ دریائے جیحون، ٹھیک۔ لاہور سے دریائے جیحون پڑے گا شمال مغرب میں، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ روسی سلطنتوں میں ہے سارا، یہ سمرقند، یہ بخارا، خارزم، اور یہ سارا آپ نے دیکھا۔ تو دربند سمجھ میں آیا؟ اب آپ لکھیے گا۔ اور دریائے فرات کہاں بہتا تھا؟ یہ ساتھ، وہ جو آپ نے بڑا دور دور فاصلہ دیکھا تھا نا اس وقت، ہاں، وہ دریائے فرات۔ اور یہ کیا دریائے دجلہ، اور یہ کیا ہے خلیج فارس، اور یہ کیا مدینہ۔ جی اب آپ لکھیے۔ محققین جغرافیہ دانوں کے نزدیک ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے جو دیوار بنائی تھی، یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے جو دیوار بنائی تھی، یہ دیوار قفقاز کے علاقے داغستان، قفقاز کے علاقے داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ دربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ قفقاز اس ملک کو کہتے ہیں جو بحیرہ اسود اور بحیرہ خزر کے درمیان، خزر خازارہ، جو بحیرہ اسود اور بحیرہ خزر کے درمیان واقع ہے۔ بحیرہ اسود مولانا جب انگریزی نقشوں میں دیکھو گے تو وہاں آپ کو ملے گا بلیک سی، بحیرہ اسود انگریزی نقشوں میں بلیک سی، اور بحیرہ خزر جو ہے نا، اس کو آپ اردو میں بھی، اردو نقشوں میں جو کتابوں میں عام ہوتے ہیں، اس میں کیسپین سی کیا لکھا جاتا ہے؟ کیسپین سی، بحیرہ خزر کو۔ اور اس کا ہم نے نقشے میں نام کیا پڑھا؟ ہمارے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ قزوین، بحیرہ خزر، بحیرہ قزوین، اور بحیرہ اسود کے ان دونوں کے درمیان جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ دربند۔ لکھیے۔ اس ملک میں بحیرہ اسود سے داریال تک بہت بلند پہاڑ ہیں۔ اس ملک میں، داغستان میں نا، اس ملک میں بحیرہ اسود سے داریال تک بہت بلند پہاڑ ہیں۔ ان کے درمیان اتنے تنگ درے ہیں جن میں سے کوئی
بڑی حملہ آور فوج نہیں گزر سکتی۔ البتہ دربند اور داریال کے درمیان جو علاقہ ہے، اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں اور کوہستانی راستے بھی خوب کھلے ہیں۔ کوہستانی راستے، پہاڑوں کے درمیان کے راستے خوب کھلے ہیں۔ قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں اس طرف سے جنوب پر حملہ کرتی تھیں، جنوبی علاقوں پر حملہ کرتی تھیں۔ انہی حملوں کو روکنے کے لیے ایک نہایت مضبوط دیوار بنائی گئی۔ جو 50 میل لمبی اور 209 فٹ بلند، جو 50 میل لمبی تھی، 290 فٹ بلند تھی اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ مسلمان مورخین اور جغرافیہ دان اسی کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں۔ سد ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اب آگے لکھیے گا دربند، عنوان لکھیں دربند، یعنی اسی جگہ کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے جغرافیے کو۔ دربند یہ بحیرہ کسپین کے ساحل پر، بحیرہ کسپین کے ساحل پر روسی داغستان کی بندرگاہ ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں یہاں اسلام پہنچا، خلیفہ ہشام ابن عبد الملک کے بھائی مسلمہ نے دربند فتح کیا تھا۔ دربند آذربائیجان کے دارالحکومت باکو با الف کاف واو، باکو سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ہے۔ داغستان ترکی زبان کا لفظ ہے۔ داغ بمانا پہاڑ، داغستان کا معنی پہاڑی علاقہ۔ دربند کے مغرب میں کوہ قاف کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ اب آگے خازارا لکھو، خضر خازارا۔ بحیرہ قزوین کے شمال مغرب میں ترک قبائل خزر کہلاتے تھے۔ بحیرہ قزوین کیسپین کے شمال مغرب میں ترک قبائل خزر کہلاتے تھے۔ اسی نسبت سے بحیرہ کیسپین کو بحیرہ خضر بھی کہتے ہیں۔
آپ نے مولانا اس کو اچھی طرح سمجھا؟ دربند کو باکو، باکو آذربائیجان، اور یہ دربند کا علاقہ یہ داغستان، آزاد روسی ریاستیں، بحیرہ اسود. یہ دیکھ رہے ہیں قازان، اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ماسکو. سمجھ گئے؟ یہ پورا روس، پورا روس. اور پھر اس کے بعد یہاں سے آگے، اس راستے سے آگے یہ سارا یورپ شروع ہو جاتا ہے، برطانیہ وغیرہ، جرمنی، یہ سارا اس طرف شروع ہو جاتا ہے. اور ادھر سے پیچھے آئیں تو یہ آپ کو عراق، ایران، اور پھر ادھر پاکستان، افغانستان، پاکستان. تو یاجوج ماجوج کو اچھی طرح سمجھا آپ حضرات نے الحمدللہ. اب ہمارا آخری عنوان رہتا یثرب، مدینہ منورہ کا. اس کے بارے میں اگرچہ میں لفظ مدینہ منورہ میں لکھوا چکا ہوں، تو عنوان لکھ لیجئے، عنوان لکھ لیجئے یثرب، عنوان لکھ لیجئے یثرب. یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے. یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے. یہ نام قرآن مجید میں سورہ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 13 میں ہے. یہ نام سورہ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 13 میں ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ یا اہل یثرب لا مقام لکم. یثرب کا جغرافیہ میں نے لکھوایا مدینہ میں، وہ لکھ لیجئے. یہ جدہ سے 240 میل شمال میں ہے مدینہ. یثرب یعنی مدینہ جدہ سے 240 میل شمال میں ہے، اور سمندر سے 25-30 میل دور ہے. پچیس 30 میل دور ہے. آگے لکھیے گا یثرب، لفظ یثرب عنوان قائم کیجیے. تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ یثرب دراصل نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ایک آدمی تھا. یثرب دراصل نوح علیہ السلام ایک آدمی کا نام تھا جس نے اس شہر کی بنیاد رکھی. اس کے نام پر اس شہر کا نام بھی یثرب پڑ گیا تھا. یثرب کے ابتدائی باشندوں میں 3 بڑے قبیلے تھے. یثرب کے ابتدائی باشندے یعنی مدینہ میں رہنے والے نہ پرانے، یثرب کے ابتدائی باشندوں میں 3 بڑے قبیلے تھے. نمبر 1 عمالیق، عین میم الف لام یا قاف، عمالیق نمبر 1. آپ کو یاد ہوگا درمیان میں ایک عمالقہ کے بارے میں سوال آیا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ میں بعد میں بتاؤں گا جب وہ آئے گا عمالقہ کون ہوتے ہیں. نمبر 1 حمالیق یا عمالقہ، نمبر 2 یہود، نمبر 3 اوس اور خزرج. نمبر 1 عمالیق یا عمالقہ، نمبر 2 یہود، نمبر 3 اوس اور خزرج. اوس اور خزرج کے بارے میں بھی لکھ لیجیے. اوس اور خزرج یہ دونوں قحطانی قبیلے تھے. اوس اور خزرج یہ دونوں قحطانی قبیلے تھے جو سد معارب کی تباہی کے بعد
یمن سے ہجرت کر کے یمن سے ہجرت کر کے یمن سے ہجرت کر کے یثرب پہنچے تھے. یہ تیسری صدی عیسوی میں یثرب میں آئے ہیں. یہ تیسری صدی عیسوی میں یثرب سے آئے ہیں، یثرب میں آئے ہیں. سد معارب آپ کو جب میں نے سیل العارم لکھوایا تھا نا، سیل العارم، تو اس میں نے آپ لوگوں کو بہت واضح طور پر بتایا تھا. دیکھیے گا اسی نقشے میں یہ لوگ کہاں سے آئے؟ یمن. سد معارب سمجھ میں آ گیا، وہ ڈیم، وہ جب ڈیم ٹوٹا یمن میں تباہی ہوئی تو پھر یہ لوگ کہاں آئے تھے؟ مدینہ میں. میرا خیال ایک دم نقشے سے سمجھ میں آیا. یہ لوگ کب آئے تھے؟ جب سد معارب، یہ دونوں اوس اور خزرج، یہ دونوں قحطانی قبیلے تھے. اب عمالیق لکھیے گا. اصل میں عمالیق جمع ہے عملیق کی. عملیق نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھا. عملیق نوح علیہ السلام کی نسل میں تھا. اس کا نسب نامہ یہ ہے، عملیق ابن لاؤز. عملیق ابن لاؤز ابن سام ابن نوح. عملیق ابن لاؤز ابن سام ابن نوح. پھر عمالیق میں سے ایک قبیلہ عبیل تھا. عین با یا لام، عبیل تھا. یہ پہلے بابل کے علاقے میں رہتے تھے. پھر جزیرہ عرب میں آ گئے. کچھ یثرب میں آ کر ٹھہر گئے، اور کچھ فلسطین کے علاقوں میں چلے گئے. علامہ طبری کے نزدیک ان کے جد عملیق عربی زبان کے بانی تھی. اب لکھیں یہود. علاقہ یثرب میں پہنچنے والے اولین یہودی قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے. نذیر نون ضاد یارہ. علاقہ یثرب میں پہنچنے والے اولین یہودی قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے. پھر ان کے بعد اور قبائل بھی یثرب میں آنے لگے. مدینے میں یہود کے 20 سے زیادہ قبیلے تھے. مدینے میں یہود کے 20 سے زیادہ قبیلے تھے. یثرب، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں آئے تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا. پیغمبر اسلام کا شہر مدینہ منورہ 39 درجے 50 دقیقے طول البلد، 39 درجے 50 دقیقے طول البلد مشرقی،
اور 24 درجے 32 دقیقے عرض بلد شمالی پر واقع ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے 350 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہود کے علاوہ مدینے میں عیسائی بھی موجود تھے۔ اوس، قبائل اوس مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں اور خزرج شمالی علاقے میں تھے۔ شمالی علاقے میں تھے۔ مدینہ منورہ خلافت اسلامیہ کا پہلا دارالحکومت تھا۔ مولانا الحمدللہ ہمارا جو جغرافیہ قرآن حکیم کی اصل بحثیں تھیں وہ مکمل ہو گئیں۔ اب اس کے بعد میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ حضرات کو انبیاء علیہ السلام کی جو ترتیب ہے اس ترتیب سے قرآن مجید میں جو موجود ہیں 26 انبیاء کے نام، ان 26 انبیاء کے میں نے نقشے تیار کر لی ہیں، الحمدللہ اس کی فلمیں تیار کر لی ہیں مکمل۔ تو ہر نبی کے بارے میں ہم آگے چل کر چند چیزوں کا ہم ایک ریکارڈ تیار کریں گے، آپ حضرات بھی اس میں ہمت کریں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں گے کہ حضرت سب سے پہلے ہم نبی کا نام نمبر شمار والا ایک کاغذ پہ نا فہرست بنائیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم آگے پڑھیں گے اس میں ایک نمبر شمار کا خانہ، چھوٹا سا خانہ ہوگا، ایک نام نبی کا، انبیاء کے ناموں کا خانہ ہوگا، ایک یہ کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا، اس نبی کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا، کہاں کہاں آیا، ٹھیک۔ اور پھر اس کو ہم نقشے سے ان کی سرزمین کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم استاد جی۔